آج ہمارے پاس ایک مختصر سی تحریر ہے اور یہ ہے شب عاشورہ کے بارے میں، محرم کی 10ویں رات، اس کی اہمیت، اس رات کی عبادات، اور خاص طور پہ اس میں ایک قصہ ہے، ایک کہانی جو یعنی اس رات کی برکتوں پر اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس پر ایک زاویہ پیش کرتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کہانی کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ تحریر جو ہے یہ عاشورہ کی رات کی وہ جو روحانی اہمیت ہے نا اس کو واضح کرتی ہے، اور ایک خاص واقعے کے ذریعے یہ سمجھاتی ہے کہ کیسے اس موقع پر عبادت، دعا کیسے قبولیت پا سکتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بتایا گیا ہے۔ صحیح، تو قصہ ہے بصرہ کے ایک نیک آدمی کا، صاحب ثروت بھی تھے، اور وہ ہر سال عاشورہ کی رات کو غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا ان کا خاص خیال رکھتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اچھا۔ اور خود بھی وہ رات بھر عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جی۔ تو ایک سال عاشورہ کی رات تھی، ان کی بیٹی نے دیکھا کہ والد صاحب بھی اور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب جاگ رہے ہیں، رات بھر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو بیٹی نے وہ حیرانی سے پوچھا کہ ابا جان، آج رات ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ سب جاگ رہے ہیں، اتنی عبادت ہو رہی ہے؟ تو والد نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بیٹی، آج شب عاشورہ ہے، یہ بہت بہت حرمت والی، فضیلت والی رات ہے، اور یعنی کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں صرف رات کی فضیلت نہیں بلکہ وہ جو ایک ماحول تھا نا اجتماعی عبادت کا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صحیح۔ تو والد کی بات سن کر بیٹی کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا عبادت کا، وہ بھی شامل ہو گئی ان کے ساتھ۔ جی۔ اور اس نے پھر دعا کی، اس رات کی حرمت کا واسطہ دیا، وہاں جو لوگ عبادت کر رہے تھے ان کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اسے دور فرما دے۔ کچھ دیر گزری تو والد نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ ایک پتھر پر سر رکھے رو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، پوچھا بیٹی خیریت تو ہے؟ ہاں۔ اس طرح کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ اور یہاں بیٹی کا جواب وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا۔ اس نے کہا ابا جان، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اچھا، فوراً؟ جی۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس مبارک رات کی حرمت اور یہاں جو نیک بندے عبادت کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ سے التجا کی تھی اپنی مشکل کے حل کے لیے۔ تو اللہ نے میری پریشانی بالکل ختم کر دی اور مجھے وہ مکمل سکون، عافیت وہ عطا فرما دی ہے۔ تو یہ وسیلہ، یہ تصور یہاں کافی اہم لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی چیز کو یعنی ذریعہ بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ بیٹی نے اس وقت جو وہاں ایک تقدس تھا، رات کی برکت تھی، عبادت گزار لوگ تھے، ان کو اللہ کے سامنے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ تو یہ بات دلچسپ ہے کہ کہانی کیسے ایک آپ کہیں باطنی کیفیت کو، یعنی خلوص نیت، یقین، اس کو بیرونی چیزوں سے جوڑ رہی ہے۔ جی۔ جیسے مقدس وقت ہے، دوسروں کی عبادت ہے۔ صحیح۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں کم از کم اس کہانی کے مطابق یہ دونوں پہلو اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ذریعہ بتایا گیا ہے، یعنی کوئی حتمی اصول نہیں۔ بہت خوب۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا اس چھوٹی سی کہانی کا کہ شب عاشورہ ایک بابرکت رات ہے، جی، اور اس میں اگر خلوص نیت سے دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت کی وہ امید بہت قوی ہوتی ہے، جیسا کہ اس بیٹی کے ساتھ ہوا، اس کا تجربہ یہی بتاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے میرے خیال میں، یہ قصہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بیٹی کی پریشانی تھی اور وہ فوراً سکون میں بدل گئی، یہ ایک پختہ یقین، توکل، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امید اور بھروسے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تصور ہے کسی خاص وقت کا یا عمل کا یا کسی شخصیت کے وسیلے سے دعا مانگنا، آج کے دور میں ایک فرد کی جو ذاتی روحانیات ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، اس میں اس تصور کی کیا جگہ ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تصور مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہوگا۔ کچھ کے لیے شاید یہ یقین کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہو، دوسروں کے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو۔ صحیح۔ اگر اس کہانی کو دیکھیں تو یہ وسیلہ اس بیٹی کے لیے ایک طرح سے وہ توجہ مرکوز کرنے کا باعث بنا،
نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، جس سے اس کا یقین اور پختہ ہوا کہ دعا سنی جائے گی۔ اچھا۔ تو آج کے دور میں اس کی اہمیت وہ فرد کے اپنے عقیدے، اپنے روحانی تجربے پر منحصر ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تصورات ہمارے یقین پر، ہماری دعا کے عمل پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔